وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی ان کو پڑھ کر سنائیے آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ حق کے ساتھ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، بڑے بیٹے کا نام قابیل اور چھوٹے بیٹے کا نام حابیل تھا۔ قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کے ان دونوں صاحبزادوں کے نام کا ذکر نہیں کیا گیا، البتہ تورات میں ان کے یہی نام بیان کیے گئے ہیں، یعنی قابیل اور حابیل۔ روئے زمین پر سب سے پہلا قاتل قابیل اور سب سے پہلا مقتول حابیل ہے۔ حابیل اللہ کریم کے نیک بندے، متقی اور پرہیزگار تھے، جبکہ قابیل اس کے بالکل برعکس تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ کرام سے یہ واقعہ کچھ اس طرح منقول ہے: جب اس دنیا کی بنیاد رکھی گئی تو اس میں اضافے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کا یہ دستور تھا کہ حضرت حوا علیہ السلام سے جڑواں بچے یعنی ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور بعد میں پیدا ہونے والے جڑواں لڑکا لڑکی کا نکاح پہلے پیدا ہونے والے جڑواں لڑکا لڑکی سے کیا جاتا تھا، اور اسی دستور کے مطابق حابیل اور قابیل کی شادی کا معاملہ پیش آیا۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کافی خوبصورت تھی اور وہ اسی سے نکاح چاہتا تھا، جبکہ دستور کے مطابق اس کا نکاح حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کیا جانا تھا جو خوبصورت نہ تھی۔ قابیل کے ساتھ ایک وقت یعنی جوڑے کی شکل میں پیدا ہونے والی لڑکی رشتے میں اس کی بہن ہوئی تو اس سے اس کا عقد یعنی نکاح ناممکن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بڑے بیٹے قابیل کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہا۔ آپ علیہ السلام نے اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے فیصلہ سنایا کہ دونوں اپنی اپنی نظر یعنی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، اور جس کی قربانی منظور ہو جائے وہی اپنا ارادہ پورا کر لینے کا مستحق ہے۔ جیسا کہ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت قربانی کرنے کا یہ دستور تھا کہ اس کو کسی اونچی بلند جگہ پر رکھا جاتا تھا اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی جو اس کو جلا دیتی تھی یعنی کھا جاتی تھی، اور اس کے قبول ہونے کی دلیل تھی۔ اگر آگ اس کو نہ کھائے تو قربانی قبول نہ ہوئی۔ قابیل ایک کاشتکار تھا اور حابیل ایک چرواہا۔ قابیل نے قربانی کے لیے خراب قسم کا اناج پیش کیا، جبکہ حابیل کی جانب سے خوبصورت جانور کی قربانی پیش کی گئی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے: جب نظر کی دونوں نے اور مقبول ہوئی ایک کی اور نا مقبول ہوئی دوسرے کی۔ اللہ کی طرف سے حابیل کی قربانی کو قبول فرمایا گیا۔ قابیل کو اس بات کا بہت رنج تھا، وہ غصے سے بے تاب ہو گیا، حسد کی آگ میں بھڑکنے لگا، جوش غضب میں بھائی کی دشمنی پر آمادہ ہو گیا اور اپنے ہی بھائی کو قتل کا ارادہ کر لیا۔ ایک دن قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتا، مجھے تم سے نفرت ہے اور میں تم کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کی سورہ مائدہ کی آیت 27 سے 32 میں اس واقعے کی مکمل تفصیل موجود ہے۔ کہا: میں تجھ کو مار ڈالوں گا۔ وہ بولا: اللہ قبول کرتا ہے پرہیزگاروں سے، اگر تو ہاتھ چلا دے گا مجھ پر مارنے کو، میں نہ ہاتھ چلاؤں گا تجھ پر مارنے کو۔ میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو پروردگار ہے سب جہاں کا۔ میں چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ بھی حاصل کر لے اور اپنا گناہ بھی، پھر ہو جاوے تو دوزخ والوں سے، اور یہی سزا ہے ظالموں کی۔ پس اس کو راضی کیا، اس کے نفس نے خون پر اپنے بھائی کو، پھر اس کو مار ڈالا۔ حابیل نے کہا: اگر اللہ نے میری نظر قبول کی تو اس میں میری کیا خطا ہے؟ پروردگار تو پرہیزگاروں اور ڈرنے والوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تمہارا ارادہ مجھے قتل کرنے کا ہے تو کر ڈالو، تم ہی گناہگار ہوگے، میری بے گناہی اور اپنے گناہ کے تم ہی ذمہ دار ہوگے، میرا خون ناحق تمہارے سر ہوگا۔ مجھے قتل کرنے کی نیت ہے تو کر ڈالو، مگر میں اپنے ہاتھ تمہارے خون میں نہ رنگوں گا، اس لیے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ آخرکار ایک دن قابیل نے
ایک پتھر اپنے بے گناہ بھائی کو دے مارا اور اپنے ہی بھائی کا قتل کر ڈالا۔ دنیا میں یہ پہلا قتل تھا جو قابیل کے ہاتھوں ہوا۔ قابیل نے قتل کی ایجاد کی، بھائی سے دشمنی کی بنیاد اسی نے ڈالی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے ہمارے دین میں خیر کی کوئی بات ایجاد کی تو جتنا ثواب کار خیر کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی ایجاد کرنے والے کو ہوگا، اور کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور جس نے ہمارے دین میں کسی بری بات کی بنیاد قائم کی تو جتنا گناہ کرنے والے کو ہوگا اتنا ہی نکالنے والے کو ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قابیل نے جو قتل کا طریقہ نکالا تو قیامت تک جتنے قتل ہوں گے سب کا گناہ قابیل کے سر ہوگا۔ قابیل نے قتل تو کر ڈالا مگر حیران اور پریشان ہوا کہ لاش کو کیا کرے۔ لاش لیے پھرتا رہا، پھر کچھ سمجھ نہ آیا چونکہ یہ پہلا قتل تھا اور پہلی موت۔ اللہ کو منظور ہوا کہ حابیل کی لاش کو چھپایا جائے تو اس نے 2 کوے زمین پر بھیجے۔ ایک کوے نے اپنے مردہ کوے کی لاش کو دفن کیا۔ قابیل یہ دیکھ کر بہت نادم اور پشیمان ہوا کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں۔ قابیل نے کوے کی دیکھا دیکھی یہی طریقہ اپنایا اور اپنے مردہ بھائی کو دفن کیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم ایسی ویڈیوز آگے بھی بناتے رہیں۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ شکریہ۔